تاریخی آیا صوفیہ میں 88 برس بعد نماز تراویح کی ادائیگی۔ ترکی کے شہر استنبول میں واقع تاریخی مسجد آیا صوفیہ میں 88 برس بعد نماز تراویح ادا کی گئی۔ اس مسجد میں رمضان المبارک کے لیے متعدد تقاریب بھی منعقد کی جائیں گی، جسے 1934 میں ایک میوزیم میں تبدیل کیا گیا تھا اور 2020 میں اسے دوبارہ مسجد کی حیثیت حاصل ہوئی تھی۔ 24 جولائی 2020 میں اس مسجد کو عبادت کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ ترکی میں عالمی وبا کورونا وائرس کے باعث اس مسجد کو عالمی وبا کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر استعمال نہیں کیا گیا تھا، تاہم اب ویکسینیشن اور کووڈ کے کیسز میں کمی کو دیکھتے ہوئے ترک حکام نے مسلمانوں کے لیے سال کے مقدس ترین مہینے رمضان المبارک کے لیے مسجد کو دوبارہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آیا صوفیہ دنیا کی مشہور ترین عمارتوں میں سے ایک اور سیاحوں کے لیے انتہائی کشش کی حامل تاریخی عمارت ہے۔ ترکی میں سیاح سب سے زیادہ اس جگہ کو دیکھنے آتے ہیں۔ آیا صوفیہ کی تاریخ کیا ہے؟ آیا صوفیہ کو 1500 سال پہلے بازنطینی عہد میں گرجا گھر کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ 900 سال بعد سلطنت عثمانیہ کی فوج نے استنبول پر قبضہ کیا اور اسے مسجد میں تبدیل کر دیا۔ 80 سال پہلے خلافت عثمانیہ ختم ہوئی تو اسے عجائب گھر بنا دیا گیا تھا۔ یہ معروف عمارت استنبول کے فیض ڈسٹرکٹ میں سمندر کے کنارے واقع ہے۔ بازنطینی بادشاہ جسٹینین اول نے اس کی تعمیر کا حکم 532 میں دیا تھا، جب اس شہر کا نام قسطنطنیہ تھا۔ یہ بیزنٹائن سلطنت، جسے مشرقی رومی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، کا دارالحکومت بھی تھا۔ 1453 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد دوئم نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر کے شہر کا نام تبدیل کر کے اسے استنبول رکھا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ تقریباً 900 سال تک آرتھوڈاکس چرچ کا گھر رہنے والی عمارت آیا صوفیہ میں داخل ہوتے وقت سلطان محمد دوئم کا اصرار تھا کہ اس کی تعمیر نو کی جائے اور اسے ایک مسجد بنایا جائے۔ انہوں نے اس میں جمعے کی نماز بھی ادا کی۔ آیا صوفیہ کا بڑا گنبد استنبول کے منظر کا لازمی حصہ ہے، جہاں ہر سال 30 لاکھ سیاح آتے ہیں۔ یہ 2019 میں 38 لاکھ سیاحوں کے ساتھ ترکی کا معروف ترین مقام تھا۔ حالیہ برسوں کے دوران اس میوزیم میں مذہبی سرگرمیوں میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کرنا نہ بھولیے۔